السلام علیکم، 10th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے کہ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی آج ہم اس کی خصوصیات پڑھیں گے۔ تو پہلے تو ہم اس کا یہ کہتے ہیں کہ ثقافت کا مفہوم کیا ہے۔ ثقافت کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ ہم ثقافت کہتے ہیں، یہ ثقافت کا مفہوم ہے۔ یہی خصوصیات کسی قوم کی دوسری قوم سے مختلف اور ممتاز بناتے ہیں، یعنی یہ جو خصوصیات ہیں ہر قوم کی مختلف ہوں گی۔ پاکستانی خصوصیات اور ہوں گی، دوسرے ملکوں کی قوموں کی خصوصیات اور ہوں گی۔ اس قدریں ہیں، رسم و رواج مختلف ہوں گے، انداز زندگی ہے، آئلی قوانین ہے، تفریحات، کھیل، تو ہر چیز مختلف ہوں گی۔ تو ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ ایڈورڈ ٹائلر نے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ ثقافت ایک کل ہوتی ہے، کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ ارادی افعال جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، غیر ارادی افعال جو جان بوجھ کر نہیں کرتے اس پر چڑھتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یہ تو ایڈورڈ ٹائلر کی تعریف تھی، اس کے تھوڑی تشریح کر دی۔ اب ہے پاکستانی معاشرے کی نمایاں خصوصیات۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے معاشرتی قدریں۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ منفرد مختلف قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، پہلے نمبر پہ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار محبت اور خواتین کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے معاشرتی قدریں ہیں۔ لوگ ایک دوسروں کے دکھوں میں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بہت سے تنازعات، جھگڑوں کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں۔ تو یہ تو تھی آپ کے سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں معاشرتی قدریں، جس میں عورت کو قدر کی نگاہ سے جاتا ہے، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، شفقت، پنچایتیں ہوتی ہیں دیہی علاقوں میں جو جھگڑوں کا فیصلہ کرتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلے آتے ہیں معاشرتی قدریں، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ غذائیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں، بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک اور تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سندھ اور اس کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اس کے بعد ہے پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ یعنی پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چائے اور قہوہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑھائی گوشت نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود تھی، یعنی کہ 50 سال پہلے، نصف صدی، آدھی سال پہلے سجی ہے یا ہم کڑھائی گوشت یہ خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود تھی۔ اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے ہر علاقے میں پسند کی جاتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ غذائیں جو مشترکہ آیت اس پاکستانی ثقافت کی ہیں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، 4 صوبوں میں کون سی غذائیں کھائی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں۔ اس سے مذہبی ہم آہنگی۔ برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر 97% مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، تو سارے زیادہ تر مسلمان ہی ہیں۔ تو علاقائی، صوبائی، لسانی کہتے ہیں زبانی کو، اسی طرح اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین پہچان اسلام ہے۔ تو سب سے اہم جو پہچان ہے پاکستانیوں کی وہ اسلام ہے۔ وہ ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کو
جو فرق ہے نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ پاکستان کا قانون جو ہے اقلیتیں ہیں یعنی پاکستان کے علاوہ جو 3% غیر مسلم رہتے ہیں ان کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آتا ہے مخلوط ثقافت۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسم و رواج، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ تو ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی گئی۔ تو یہ تھے مخلوط ثقافت۔ اس کے بعد آتا ہے لباس۔ پاکستانی معاشرے کی پانچویں جو خصوصیت ہے وہ ہے لباس۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے موسم ہوگا ویسے لحاظ ہوگا، یا مذہبی تہوار ہیں اس کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا، شلوار قمیض اور پگڑی استعمال کرتے ہیں دیہاتوں میں۔ اسی طرح عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ اس طرح شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا رواج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے، اور عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کرایا جاتا ہے۔ تو یہ لباس بھی آ جاتا ہے کہ ہر صوبے کا علیحدہ لباس ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستانی معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح میلے ہیں اور عرس ہیں۔ پاکستان بھر میں جو ہے بے شمار میلے اور عرس منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین شکر گنج، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اسی طرح حضرت مادھو لال حسین میلہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدن شاہ، حضرت سچل سرمست سندھ میں ہے، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے یہ سندھ کے عرس اور سبی کا میلہ، سالانہ میلہ جو ہے قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ایک کھیل آ جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کی جو خصوصیت میں کھیل آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو سب سے زیادہ کرکٹ جو ہے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مشہور ہے، جو گھوڑے پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں، وہ ہاکی کی طرح کا ایک کھیل ہے۔ اس کے بعد ہے مذہبی تہوار۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ تو یہ مذہبی تہوار ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ 10 محرم کو جو مناتے ہیں محرم، تو یہ یوم عاشور اسے کہتے ہیں۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مختلف رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ وہ بفضل تعالیٰ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جو ہے تعلق دار متوفی کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے۔ احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی بیاہ اور اموات کی رسمیں ادا کریں۔ 10ویں نمبر پہ آ جاتا ہے مختلف فنون۔ کراچی میں جو ہے مزار قائد اعظم کا مزار ہے۔ اسی طرح لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے اور وابڈا ہاؤس۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، اور مسجد مہابت خان اور قلعہ بالا حصار پشاور میں ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، بلڈنگ ہے، زیارت میں ہے جہاں وہ آخری ایام میں رہتے رہے ہیں۔ تو یہ ایسے علاقے ہیں جو بڑی کشش کا باعث ہیں اور فنون میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو بہت اہمیت ہے، ہاتھ سے کام کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں، جن میں بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں پسند کی جاتی ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں برآمد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ تصویریں بنانا اور جو لکھائی کرنا یہ بھی آ جاتا ہے۔
خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعہ میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھے پاکستانی ثقافت، اس کی نمایاں خصوصیات تھیں اور ان کی ہیڈنگز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ تو پیپر کے حوالے سے بھی اہم سوال ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔